بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو تو حبیب ابن مظاہر جیسا. اگر ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہم ان کے چاہنے والے ہیں تو یہ تو کوئی بھی کر سکتا. بات تو جب ہے کہ جب وہ یہ کہیں کہ یہ میرا چاہنے والا ہے. معزز سامعین کرام، چاہنے والا عمل سے پہچانا جاتا ہے، عمل سے پہچانا جاتا ہے. اسی لیے رسول اسلام نے خطبے کے دوران ایک بات کہی تھی کہ کلمہ طیبہ، صحابہ پورے سارے صحابی بیٹھے ہوئے تھے اور رسول اسلام مسجد میں خطبہ دے رہے تھے. بہت غور سے سنیں، خطبہ دے رہے تھے، تقریر کر رہے تھے. تو رسول اسلام نے فرمایا کہ کلمہ طیبہ کے سلسلے میں تم لوگ جانتے ہو صحابیوں سے. تو صحابیوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بتا دیجئے کلمہ طیبہ کیا ہے، تفصیل سے بتا دیجئے. تو رسول اسلام نے فرمایا سنیں، کیا خدا کی قسم، کہا سنو کلمہ طیبہ کیا ہے. کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ جیسی ہے. اب کیا بات کہی ہے رسول، خدا کی قسم. مولا کے چاہنے والوں غور کرنا کہ رسول اسلام کیا کہنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ جیسی ہے. اس کے بعد رسول اسلام فرماتے ہیں تم اس شجر کے بارے میں جانتے ہو. کیا بات ہے، کیا خدا کی قسم، تم اس شجر کے بارے میں جانتے ہو. تو اصحاب ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے یا رسول اللہ میں نہیں جانتا ہوں، آپ اس شجر کے بارے میں بتا دیجئے کہ شجرہ طیبہ کیا ہے. کیا خدا ہے. رسول اسلام فرماتے ہیں کہ سنو شجرہ طیبہ وہ شجر ہے جس کی جڑ میں ہوں، شاخ میرا بھائی علی ہے. اس کی شاخ میرا بھائی علی ہے اور اس کے جو پتے ہیں وہ میرے چاہنے والے ہیں. کیا بات ہے. پتے، اس درخت کے پتے میرے چاہنے والے ہیں، یعنی جڑ میں ہوں، شاخ علی ہیں، چاہنے والے کیا بات ہے پتے ہیں. تو جو آل محمد کا چاہنے والا ہوگا وہ شجرہ طیبہ کے درخت کا پتا ہوگا. یہی تو کہا کہ میں رسول جڑ ہوں، شاخ علی ہیں، چاہنے والے پتے ہیں. اب آپ ذرا غور کریں کہ کتنی بڑی ذمہ داری رسول اسلام نے ہمارے کانوں پہ رکھ دی، کتنی بڑی ذمہ داری رکھ دی. اور رسول اسلام نے فرمایا کہ میرے چاہنے والے اس درخت کے پتے ہیں. پتے بھائی دیکھیے یہاں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، حسین صاحب دیکھیں کیا کہا کہ پتے ہیں. کون؟ چاہنے والے. تو کتنی بڑی ذمہ داری دے دی یہ کہہ کر کہ چاہنے والے پتے ہیں. یاد رکھیے گا معزز سامعین، میرے اس جملے کو لوح دل پر رقم کر لیجئے. بہت بڑی ذمہ داری رسول اسلام نے یہ کہہ کر دے دی کہ میں جڑ ہوں، شاخ علی ہیں، چاہنے والے پتے ہیں. پتے ہیں، یاد رکھیے گا آپ شجرہ طیبہ کے پتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ درخت کی پہچان پتوں سے ہوتی ہے. درخت کی پہچان درخت موجود ہو نہ ہو. کیا بات ہے، کیا خدا کی قسم. درخت موجود ہو نہ ہو، دنیا دور سے دیکھ کر پتوں کو دیکھتی ہے اور پہچان جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ کس درخت کے پتے ہیں، کس درخت کے پتے ہیں، کس درخت کے پتے ہیں. آل محمد ہمیں ایسا ہی چاہتے ہیں کہ جس مجمع میں رہو، جتنی بھیڑ ہو، کروڑوں کا مجمع ہو، لیکن میرا چاہنے والا اگر اس مجمع میں ہو تو دور سے دنیا دیکھ کے یہ کہے کہ یہ اور ہیں اور یہ آل محمد کے چاہنے والے ہیں. نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ تلوار، ایک نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ تلوار. آپ غور فرما رہے ہیں، دور سے دنیا دیکھ کے یہ کہے یہ آل محمد کے چاہنے والے ہیں. دیکھیے کبھی کسی کو دیکھ کے متاثر مت ہوئیے گا کہ فلاں مولوی تو ایسا عمل انجام دے رہا ہے تو اگر میں انجام دوں تو کیا جاتا ہے.
میں بھی انجام دوں گا جب وہ مولوی دے رہا ہے. ارے وہ مولوی قبر میں کیا اس کے ساتھ ہوگا؟ کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ وہی آپ ذرا غور کریں. آپ شجرہ طیبہ کے پتے ہیں، شجرہ طیبہ کے پتوں کی پہچان، درخت کی پہچان پتوں سے ہوتی ہے. درخت موجود ہو نہ ہو، کیا بات ہے، دنیا پتوں کو دیکھ کے کہتی ہے کہ کس درخت کے پتے ہیں. آل محمد ہمیں ایسا ہی چاہتے ہیں، ایسا ہی چاہتے ہیں کہ دنیا میرے چاہنے والوں کو دور سے دیکھ کے کہے کہ یہ آل محمد کے چاہنے والے. اچھا ذرا غور کریں کہ پتوں کی زندگی کب تک ہوتی ہے؟ ہے نا؟ پتوں کی زندگی اس وقت تک ہے جب تک کہ اس کے ہاتھ میں شاخ کا دامن ہے. اس کے ہاتھوں میں شاخ جب تک ہے پتوں کے، تب تک زندگی ہے. اچھا شاخ کو فیض کہاں سے پہنچ رہا ہے؟ جڑ سے. کیا بات ہے، آپ ذرا غور کریں کہ پتوں کو فیض پہنچ رہا ہے، زندگی ہے شاخ سے، شاخ کو فیض پہنچ رہا ہے جڑ سے، ہے نا؟ یہی ہے نا؟ اچھا یہ بتائیے کہ اگر کوئی پتا، صاحبان علم تشریف فرمائیں، یہاں شورا بیٹھے ہوئے، اگر کوئی پتا گستاخ پتا یہ سوچ لے کہ ارے شاخ کو فیض پہنچ رہا ہے جڑ سے، تو پھر ہمارا تعلق کیوں ہے شاخ سے؟ میرا بھی ڈائریکٹ تعلق ہو جائے جڑ سے، تو میں شاخ سے کیوں تعلق رکھوں اور وہ ٹوٹ کے گر کے اور قدموں سے لپٹ جائے جڑ کے؟ یہ بتائیے کہ کتنے دن میں اس کا چہرہ خراب ہو جائے گا؟ 2-4 دن میں اس کا چہرہ جھلس جائے گا، اتنا زیادہ جھلس جائے گا کہ وہ تندور والا جو آتا ہے نا، تنور والا ٹوکرا لے کر آئے گا تو وہ ان پتوں کو پہچان جاتا ہے جسے تنور میں جانا ہوتا ہے. صلوات پڑھے بار محمد و آل محمد. اور تو وہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ اب تنور کے قابل ہو گیا ہے، اسے لے کر چلو. تو معزز سامنے یاد رکھیے گا، لیکن جن کے ہاتھوں میں شاخ کا دامن ہوتا ہے، لاکھ ہوائیں، لاکھ آندیاں ہیں. تو معزز سامعین کرام یاد رکھیے گا، ہمارے ہاتھوں میں شاخ کا دامن رہنا چاہیے. ہماری زندگی اسی وقت تک ہے جب تک کہ ہمارا رشتہ آل محمد سے ہے. اس لیے کہ آل محمد کے چاہنے والوں کو موت نہیں آتی ہے، شہادت ہوتی ہے. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. بس معزز سامعین کرام، گفتگو آخری مرحلے میں داخل ہو گئی. موت. کربلا میں سب سے زیادہ اگر موت کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تو کربلا معلیٰ میں، ورنہ موت نے تو سب کو شکست دی. موت کو کہاں کسی نے شکست دی؟ موت کو صرف شکست اگر ملی ہے تو آل محمد کے در پہ ملی ہے. آپ دیکھیے، موت نے یہ سوچا تھا، موت نے، کہ جیسے میرے نام سے بڑے بڑے ڈر جاتے ہیں، دہل جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اولیاء اور اوصیاء جو ہیں میرے نام سے ڈر گئے، تو چلیں کربلا کی طرف، حسین کے خیموں کی طرف چلیں، دیکھیں وہاں بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، مجھے تو دیکھ کے ڈر ہی جائیں گے، اس لیے کہ میں موت ہوں. لیکن خدا کی قسم، موت جب خیام حسینی کی طرف چلی ہے تو اس نے سوچا کہ جیسے بڑے بڑوں کے جو ہے وہ پیر کانپ گئے، چلیں موت بوڑھوں کے پاس پہنچی. حسین کے بوڑھوں نے موت کو خضاب بنا لیا. جوانوں کے پاس جب یہ موت پہنچی تو جوانوں نے اسے اپنا دوست بنا لیا، اور بچوں کے پاس جب حسین کے پہنچی یہ موت تو بچے موت سے کھیلنے لگے.
اتنی شرمندہ ہوئی ہے موت کربلا میں حسین اور حسین کے ساتھیوں سے کہ موت نے یہ طے کر لیا کہ جہاں حسین اور حسین کے چاہنے والے ہوں گے وہاں موت نہیں ہوگی، وہاں شہادت ہوگی۔ موت کو جوانوں نے گلے لگایا۔ آپ ذرا غور کریں، آپ صبح سے کسی کڑیل جوان کے مصائب کو سن رہے ہیں۔ اللہ آپ کے میری ماں بہنوں بچوں کو سلامت رکھے۔ سب کو اپنے بچے عزیز ہوتے ہیں، پیارے لگتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے باپ یا ماں جسے اپنا بیٹا پیارا نہیں لگتا ہو۔ اگر خوبصورت نہیں بھی ہے تو اس کے نگاہوں کے سامنے اوروں سے اس کا بچہ سب سے خوبصورت ہوتا ہے نا۔ آپ ذرا سوچیں کہ کائنات میں سب سے خوبصورت اگر کسی کا لال تھا تو وہ ام لیلا کا لال تھا۔ ام لیلا کا لال۔ آپ جانتے ہیں ہر باپ اپنے بیٹے سے بہت محبت، دیکھیے عزاخانوں میں جب جائیے، کہیں بھی مجلس میں جائیے، کوئی بھی ذاکر ہو، اگر وہ مصائب پڑھ رہا ہو تو گریہ ضرور کیا کیجیے، اس لیے کہ مادر حسین فرش عزا پہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، پرسہ دیا کیجیے۔ آپ ذرا غور کریں کہ ام لیلا کا وہ فرزند جو شبیہ رسول تھا، شبیہ رسول، آپ سنتے رہتے ہیں یہ جو جملہ ہے یہ آپ سنتے ہیں سیرت و صورت میں، اگر کوئی رسول اللہ سے مشابہ تھا تو حسین کا فرزند علی اکبر۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ حسین کو کتنا پیارا ہوگا وہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں مدینے کے باہر سے لوگ آتے تھے، جب ایک شور اٹھا نا کہ حسین کا فرزند اس دنیا میں آیا ہے لیکن وہ رسول کی تصویر ہے، محمد کی تصویر ہے، تو رسول اللہ سے محبت کرنے والے چاہنے والے لوگ در آل محمد پر آئے، امام حسین علیہ السلام کے در پر آئے اور آنے کے بعد کہا کہ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا میں اس لیے آیا ہوں، بہت دور سے آیا ہوں۔ تو امام نے فرمایا کہ بتائیے کیا بات ہے؟ تو کہا میں آپ کے بیٹے کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ ہم نے سنا ہے کہ اس کی تصویر محمد کی تصویر سے ملتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میری ماں بہنوں ذرا غور کرنا کہ ام لیلا کی نگاہ میں کتنا وہ پیارا ہوگا، ارے جو دشمنوں کی نگاہ میں بھی پیارا تھا۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں علی اکبر، آپ جانتے ہیں ام لیلا خود ناقل ہیں، خود فرماتی ہیں کہ اکثر رات میں ایسا ہوتا تھا کہ میں دیکھتی تھی کہ اکبر کے جھولے پہ کوئی سایہ ہے تو میں چیخ کے کہتی تھی کون؟ تو آواز آتی تھی ام لیلا آہستہ بولو میں حسین ہوں۔ میں حسین ہوں۔ تو میں کہتی تھی اتنی رات گئے آپ اکبر کے جھولے پہ کیا کر رہے ہیں؟ تو حسین، عجیب جملہ حسین نے کہا، جانتے ہیں تاریخ میں لکھا ہے مقتل میں کہ امام سے جب ام لیلا نے کہا کہ اتنی رات گئے اکبر کے جھولے کے پاس آپ کیا کر رہے ہیں، تو امام نے جملہ کہا ام لیلا اکبر کی محبت ہمیں سونے نہیں دیتی۔ بار بار اٹھ کے حسین اکبر کی طرف دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب آپ ذرا غور کریں، کیا کوئی یہ تصور کرے گا کہ جو کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت ہو اسے خاک و خون میں گلتا ہوا دیکھا جائے؟ بس مجلس تمام ہو رہی ہے عزادارو۔ علی اکبر دیکھیے، مدینے سے جب یہ قافلہ چلا ہے تو سب نے خدا حافظ کہا، جناب صغرا سے سب نے خدا حافظ کہا، لیکن جناب صغرا نے خدا حافظ سب کو کہا
لیکن خدا حافظ جب جناب علی اکبر کو کہا تو اس کے بعد کہا بھیا اپنی بہن سے مل کے جاؤ گے، مجلس تمام ہو رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں عزادارو، جناب علی اکبر جب آئے ہیں بہن کے پاس تو بہن اور بھائی بہت دیر تک روتے رہے، بہت دیر تک جناب علی اکبر اپنی بہن صغرا سے مل کے روتے رہے۔ تو جناب صغرا نے اپنے بھائی سے کہا کہ بھیا میں کسی سے کچھ نہیں کہتی، لیکن میں جانتی ہوں کہ آپ صغرا کی بات کو کبھی ٹالیں گے نہیں، اس لیے کہ آپ کو آپ کی بہن بہت عزیز ہے اس دنیا۔ اللہ اکبر، کون ایسا بھائی ہے جو اپنی بہن کو عزیز نہ رکھتا ہو؟ اب آپ سوچے صغرا جیسی جس کی بہن ہو۔ تو جناب علی اکبر نے فرمایا کہ صغرا بولو کیا کہنا چاہتی ہو؟ تو کہا کہ بھیا میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب آپ کربلا پہنچ جائیں گے اور جب خیمے لگ جائیں تو بھیا فوراً مجھے لینے آ جائیے گا، فوراً مجھے لینے آ جائیے گا۔ اور بھیا میں جانتی ہوں کہ پھوپھی اماں نے مجھ سے بار بار یہ کہا ہے کہ جب میرا اکبر 18 برس کا ہو جائے گا تو میں اس کی شادی بھی کروں گی۔ تو اے بھیا 17 ختم ہو گیا، اب 18 شروع ہوا ہے اور سفر بھی شروع ہو گیا۔ بھیا اپنی بہن کو بھولیے گا مت۔ اب عزادارو دیکھیے، کربلا کی طرف سب گئے، لیکن اکبر کے ذہن میں بار بار اگر کوئی تصویر آ رہی تھی تو صغرا کی آ رہی تھی۔ آپ جانتے ہیں جب کربلا میں یہ قافلہ پہنچا ہے اور خیمے لگ گئے تو جناب علی اکبر کو سب سے زیادہ اگر کوئی یاد آ رہا تھا تو صغرا۔ اب حالات ایسے تھے نہیں کہ اکبر جا کے مدینے سے صغرا کو لا سکے، یہی وجہ ہے۔ بس مجلس تمام ہو رہی ہے، آپ صبح سے جناب علی اکبر کا مسائل سن رہے ہیں، بس مجلس تمام ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب صبح نمودار ہو رہی تھی نا تو جناب امام حسین علیہ السلام نے جناب زینب سے کچھ باتیں کی، تو جب زینب نے ایک جملہ کہا کہ بھیا میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ تو کہا بولو زینب کیا؟ کہا میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ صبح کی جو اذان ہے وہ میرا اکبر دے، وہ میرا اکبر دے۔ بس قیامت آ گئی عزادارو۔ بس امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اکبر کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا، اب آپ دیکھیے بھائی کو بہن کیسے یاد آئی۔ اب آپ جانتے ہیں جیسے امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اکبر میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں بیٹے، تو کہا بابا بولیے۔ کہا اکبر میری تمہاری پھوپھی یعنی کہ میری بہن کی یہ خواہش ہے کہ آج صبح کی اذان تم دو بیٹے۔ اب جیسے ہی امام نے فرمایا کہ میری بہن کی خواہش ہے کہ تم اذان دو، بس اکبر کو اپنی بہن صغرا یاد آ گئی۔ بس جناب علی اکبر نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بابا آپ امام وقت ہے، امام زمانہ ہیں، اے بابا آپ کی بہن کی خواہش ہے کہ میں اذان دوں، اے بابا میں اذان دوں گا، لیکن آپ امام زمانہ، آپ ایسا کیجئے کہ جب میں اذان دوں تو خیمے میں آپ کی بہن زینب سنے، مدینے میں میری بہن۔ مدینے میں میری بہن صغرا سنے۔ بس عزادارو قیامت آ گئی۔ اللہ اکبر کی آواز بلند ہوئی، جیسی آواز بلند ہوئی یہ اکبر کی آواز مدینے پہنچی، صغرا کے کانوں تک پہنچی۔ صغرا بستر سے اٹھی اور اٹھنے کے بعد کہا نانی اماں، جناب ام سلمہ کے پاس آئی اور کہا نانی اماں میں آپ سے کہتی تھی نا کہ بھیا مجھے مدینے لینے آئے گا۔ دیکھیے مدینے کے کسی مسجد سے ابھی آذان میرے بھیا نے دی ہے، وہ مدینے آ گیا میرا بھیا اکبر، میں جا رہی ہوں، خدا حافظ۔ اب سامان سفر ادھر تیار ہو رہا، ادھر اکبر اذان دے رہے، بس اذان ہو چکی۔ وہ وقت آیا کہ حسین سے اکبر نے اجازت لی۔ عزادارو سب سے پہلے امام نے، اگر دو روایت ہے کہ سب سے پہلے اجازت اگر دی ہے تو جناب علی اکبر کو، اور ایک روایت یہ کہ سب سے آخر میں دی، لیکن آپ جانتے ہیں جناب علی اکبر نے جب اجازت لی، واقعہ نہیں پڑھنا ہے، بس تاریخ نے ایک جملہ لکھا، اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے۔ آپ جانتے ہیں جناب علی اکبر کو جب حسین نے سوار کیا ہے تو تاریخ کا جملہ ہے کہ جیسے جیسے اکبر کا گھوڑا تیز ہو رہا تھا، حسین کمر کو پکڑے ہوئے تیزی سے
पीछे पीछे। अकबर को आहट महसूस हुई कि कोई आ रहा है, घोड़े को रोका। अब जो मुड़ के देखा, क्या देखा, ज़ईफ बाप कमर को पकड़े हुए पीछे पीछे दौड़ता हुआ आ रहा है। अकबर घोड़े से उतरे, बाबा आपने तो इजाजत दे दी थी। बाबा फिर, अब आप जरा सोचे, ये सुनते रहते हैं आप जाकिरीन से, लेकिन कभी गौर कीजिए, कलेजा फट जाएगा। इमाम ने जानते, जब जनाब अली अकबर ने कहा बाबा जब आपने इजाजत दे दी तो फिर पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं, तो इमाम ने फरमाया कि अकबर, चूंकि तुम्हें नहीं पता मेरे लाल, इसलिए कि तुम्हें अकबर जैसा बेटा तुम्हारा नहीं है। अकबर जैसा बेटा, अरे वो बाप जानता है। मुझसे पूछो अकबर, जिसका अकबर जैसा बेटा मरने के लिए जा रहा हो, उसका बाप। जाओ अकबर, खुदा हाफिज। अज़ादारों, मजलिस तमाम हो गई। इधर जनाबे अली अकबर जंग करते करते अपने बाबा को सलाम करते हैं। हुसैन, अब मख्तल में बहुत लिखा हुआ है, मुझे नहीं पढ़ना, बस 2 जुमले सुने। जनाबे अली अकबर ने आवाज दी, हुसैन पहुंचे। मगर अब आप देखें, इमाम जब पहुंचे हैं, अब आप देखिए ज़ईफ बाप, अब कैसे हुसैन पहुंचे, आप तसव्वुर करें। जवान बेटे ने आवाज दी है। हुसैन जो पहुंचे तो इमाम ने गौर से देखा कि मेरा बेटा एक पैर को समेट रहा है। देखिए, जब चीज बहुत अजीज होती है ना, प्यारी होती है, तो उसे बहुत गौर से देखा जाता है। अब आप जरा गौर करें, अकबर अकबर को हुसैन देख रहे हैं। उसके बाद इमाम ने फरमाया, मेरे लाल कोई तमन्ना है, कोई आरज़ू है, बोलो। का बाबा कुछ नहीं। उसके बाद इमाम ने फरमाया कि मेरे लाल कुछ कहा, बाबा मैं कुछ कहना चाहता हूं। बस अज़ादारों, क़यामत आ गई। कहा अकबर क्या कहना चाहते हो? कहा बाबा आप इमाम ज़माना हैं। ए बाबा क्या ऐसा हो सकता है? कहा मेरे लाल क्या कहना चाहते हो? कहा बाबा जब मैं मदीने से चला था तो मैंने अपनी बहन सुगरा से वादा किया था कि मैं तुम्हें लेने आऊंगा। बाबा लेकिन अब ऐसा हो नहीं सकता। ए बाबा अब ऐसा नहीं हो सकता। तो बाबा क्या ऐसा हो सकता है कि आखिरी वक्त में अपनी बहन सुगरा की ज़ियारत कर सकूं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अज़ादारों, इमाम ने इशारा किया, कायनात की जमीन पस्त हुई, मदीने की जमीन बुलंद हुई। और उसके बाद अकबर ने देखा कि घर है, घर ने के बाद देखा अकबर ने कि अकबर का हुजरा है, और हुजरे में अकबर के अमामे को सीने से लगाए हुए सुगरा रो रही है और कह रहे भैया अभी तक आप नहीं आए, भैया मुझे लेने नहीं आए। अज़ादारों, अकबर ने आखिरी सलाम किया, मजलिस तमाम हो गई। इमाम ने उसके बाद कहा मेरे लाल तुम्हारी माँ की, तुम्हारी फूफी की ख्वाहिश ये है कि मैं तुम्हें खैमे में ले जाऊं। जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक हाथ जो है वो सर की तरफ रखा और पैरों की तरफ उठाना चाहा। ज़ईफ बाप से, देखिए मंजर अजीब है, उठ नहीं सका। तो आखिर में इमाम ने रखने के बाद कहा मेरे लाल ज़ईफ बाप से मुश्किल है उठाना, जवान तुम ऐसा करो कि अपना एक हाथ, दोनों हाथ मेरे गले में रख दो ताकि मैं और आसानी हो सके उठाने में। आप जानते जनाब अली अकबर ने एक हाथ इमाम के गर्दन में रखा जैसे ही, अब इमाम ने जैसे उठाना चाहा कहा मेरे लाल दोनों हाथ रख दो। बस अकबर ने एक जुमला कहा बाबा मैं सीने से दूसरा हाथ हटा नहीं सकता। दूसरा कहा मेरे लाल क्या बात है। अब जनाब इमाम हुसैन ने अकबर को जमीन करबला पर रखा, कहा मुझे दिखाओ। अब जो हाथ हटाया तो क्या देखा, टूटी हुई बर्छी कलेजे में पैवस्त थी। अज़ादारों, अब हुसैन जैसे साबिर इंसान, मजलिस तमाम हो गई। हुसैन ने आस्तीन को उलट के कहा मेरे लाल तुम्हारे सीने में टूटी हुई बर्छी है, तुम्हारा बाबा निकालेगा। लेकिन आप जानते हैं अकबर के चेहरे की तरफ हुसैन ने देखा और उसके बाद आसमान की तरफ देखा और देखने के बाद कहा नाना रसूल अल्लाह जरा दादा इब्राहिम को लेकर आइए।
کربلا میں آ جائیے، دیکھ لیں دادا ابراہیم یہ اسماعیل سے زیادہ خوبصورت ہے عراق میں، اسماعیل سے زیادہ۔ دادا ابراہیم دیکھ لیں، میرے ماتھے پہ پسینہ نہیں ہے، میرے آنکھوں پہ پٹی بھی نہیں ہے، میرے ہاتھ بھی نہیں کانپ رہے۔ بس ادادارو ادھر امام حسین نے برچھی نکالی، عجیب منظر ہے، برچھی ہلی، سینے میں اکبر کا کلیجہ ہلا، کلیجہ ہلا تو جسم ہلا، جسم ہلا تو زمین کربلا ہلنے لگی، زمین کربلا ہلنے لگی۔ آخری سلام اکبر نے کیا، امام نے کہا بنی ہاشم کے بچوں آ جاؤ، مجلس تمام ہو گئی۔ جناب امام حسین علیہ السلام بچوں کے سہارے خیمے میں اکبر کو لے کے پہنچ گئے، مجلس تمام، بہت روئیں گے میری ماں بہنوں۔ آپ جانتے قیامت کب آئی؟ امام نے دیکھا کہ ساری بیویوں نے اکبر پہ اپنے آپ کو گرا دیا۔ جناب زینب جنہوں نے پالا تھا جناب اکبر کو، ارے امام صابر حسین جیسے صابر سے دیکھا نہ، وہ لپٹ کے رو رہی اپنے اکبر سے۔ مگر امام نے دیکھا کہ ساری بیویاں رو رہی ہیں لیکن ام لیلہ موجود نہیں ہے۔ بس امام نے فرمایا اماں فضہ جائیے ذرا ام لیلہ سے کہیے کہ میں ان کے اکبر کو لے آیا۔ بس اب جو فضہ پہنچی تو کیا دیکھا خیمے میں کہ ام لیلہ کچھ ڈھونڈ رہی ہے، کچھ خیمے میں کبھی ادھر کبھی بائیں طرف کچھ ڈھونڈ رہی ہے۔ اب جناب فضہ نے کہا اے ام لیلہ، ارے امام کہہ رہے ہیں اسے کہ میں اکبر کو لے، کہا ارے اماں فضہ میں خیمے سے باہر آنا چاہتی ہوں لیکن مجھے دروازہ دکھائی نہیں دیتا، ارے میری بینائی چلی گئی، میرے اکبر کے بعد میری آنکھوں کی روشنی۔